مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ امیر اہل سنت کے بارے میں مولانا عبدالشیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، شبیر بھائی کو جانتے ہو، اقبال بھائی، شبیر بھائی نا ایک بار گئے تو ایک بد مذہب کہتا تھا کہ میں نے نا مناظرہ کرنا ہے اس بارے میں۔ مولانا عبدالشیخ صاحب نے فرمایا تھا، مجھے آج بھی فرمایا، اسے کو دعوت اسلامی کے لیے کسی وقت بھی آ جائے، ٹائم کی ضرورت نہیں، کسی وقت میں تیار ہوں۔ مولانا عبدالشیخ صاحب فرمایا جس نے یہاں اس مدرسے میں رہنا، جامعہ رضویہ میں جو وہاں سمندری میں، فرمایا جس نے یہاں رہنا نا اس کو سبز پگڑی باندھنی پڑے گی۔ اور وہاں یہ چلتا تھا، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ سیدہ مدثر صاحب کی بارگاہ میں وہ حاضر تھے، کورس چل رہا تھا، میرے سر پہ سبز امامہ تھا، سیدہ صاحب فرماتے اگر کوئی ٹھنڈی ہوا آئی ہے نا تو ان کی طرف سے آئی۔ سیدہ صاحب فرماتے تھے یار جس طرح یہ کام کر رہے نا، میرا دل کرتا ہے جو آپ میں کرتا ہوں نا یہ آپ اسی طرح درس دے۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جب مجھے پہلی دفعہ اسلام آباد میں جانے کا موقع ملا، تاندلہ والا سے میں گیا تھا پہلی دفعہ، آپ بھی وہاں گئے، کئی بار گئے ہوں گے، جاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو تاندلہ والا سے مجھے موقع ملا پہلی بار، میں جامعہ فریدیہ میں پڑھا، جامعہ فریدیہ ساہیوال میں حفظ کر کے بعد دستار بندی کے بعد واپس آ گیا، منزل دہرانی تھی ابھی، تو تاندلہ والا میں مجھے جانے کی سعادت حاصل ہوئی، اور وہاں نعیم بھائی کے زیر نگرانی، بکی بھائی ان کے زیر، بکی بھائی میرے ساتھ ہی تھے، نعیم بھائی ہماری انتظامیہ میں تھے، تو وہاں سے نا پہلی دفعہ اسلام آباد میں نا اجتماع تھا جی، تو وہاں جانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں مرید نہیں تھا اس وقت امیر اہل سنت کا، تو دو بیان ہوتے تھے اجتماع میں، ایک جو پہلی دفعہ جو ہوتا تھا مغرب کے بعد، دوسری دفعہ ظہر کے بعد سلسلہ ہوتا تھا، تو مغرب کے بعد بیان ہوا تو امیر اہل سنت نے نا مرید بنانے کے سلسلہ جو شروع ہوا تو میں نہ ہوا، اس وقت بہت دور اور تھا، تو حافظ ہونے کے باوجود ایسا ہی معاملہ تھا، میں نہ ہوا، میں کہا مرید ہونے کے بعد بندے کو چھوڑنے پڑیں گے کام کئی طرح کے، تو میں نہ ہوا۔ دوسرے دن جب مرید بنانے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو میرے دل میں ایک ڈر آ گیا کہ کل تک پتہ نہیں تو زندہ رہے گا کہ نہیں، کل تک تو میں نے دعا مانگنی شروع کر دی، یا اللہ میں کل تک زندہ رہوں، میں امیر سنت کا مرید بن جاؤں گا، یا اللہ میں کل تک زندہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میری زندگی کچھ بڑھی۔ اگلے دن میں بالکل تیار ہو کے بیٹھ گیا، بیان سنا، کالے بچھو اس وقت رسالہ آیا تھا، بیان سنا، بیان سننے کے بعد جیسے امیر سنت نے مرید بنانا شروع کیا، میں امیر سنت کا مرید ہوا، تب سے لے کر آج تک یہ اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے، کہیں ارشاد مدنی صاحب فرما رہے ہیں، کہیں اور طرح بہت سارے اسلامی بھائی جو ہیں میرے ساتھ وابستہ ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، یہ امیر سنت کا خاص فیض ہے۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہان، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہان، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس۔ ملتان اجتماع میں جانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسلامی بھائی جو پرانے ہیں، بال صاحب ماشاءاللہ جانتے ہوں گے، باغ کے نہ جاتے تھے اور کئی بار رسے وغیرہ توڑ دیتے تھے، تو میرے سنن نے مائک سے میرے کان میں آواز آئی، فرماتے جو اسلام بھائی مجھے نظروں سے ملاقات کرتے بڑے اچھے لگتے۔ وہ دن گیا، اس کے بعد میں نے کبھی یہ بھاگ دوڑ نہیں کی تھی، اور ایک نہیں ایک سے زائد بار امیر صاحب فرمایا آج ان سے ملاقات کرتے۔ میں قافلے میں گیا تو وہ فرمایا آج یہ ان سے ملاقات کرتے، باقاعدہ طور پہ لائن لگی، امیر سنت سے مصافحے کے معاملات ہوئے۔ اچھا میں کبھی بھی اس طرح نہیں کیا، مجھے پتا تھا اگر آنکھوں سے میری بات سن سکتے تو پھر ٹھیک ہے، تو میں ایسے ہی کرتا تھا۔ امیر صاحب تعویذات کی ذمہ داری تھی، تو تعویذات کی ذمہ داروں کو بلایا، آج نا ان سے ملاقات کی ترکیب ہوگی۔ اس کمرے میں ہم چند اسلامی بھائی اور امیر سنت، میں جاتا نہیں تھا، اندر کے معاملات خراب ہیں، تو میں کہتا تھا یار وہ ویسے ہی کہیں کام تو کرتا کوئی نہیں، تو ایسے ہی، لیکن خیر میں نہ ڈرتا تھا، لیکن جب بلایا نا
ڈر کے ساتھ میں جانے لگا تو مدینہ چینل والی جو گلی ہے نا وہاں سے گزرتے ہوئے میرا سارا اندر کا ڈر ختم ہو گیا. میں امیر رسول کی بارگاہ میں چلے گئے. ہم بہت دور بیٹھے, میں امیر رسول کے بالکل پاس آپ کے بالکل قدموں میں ہی تھا. تو مجھے جہاں جہاں موقع ملا میں آپ کو ہاتھ لگایا اور بالکل ڈر ختم ہو گیا. بات چیت ہوئی جو کیونکہ سیکورٹی گارڈ سب دور کر دیے, ہم گنتی کے اسلامی بھائی تھے. تو جب وہاں سے بالکل فارغ ہو کے باہر آئے نا پھر میرے ذہن میں آ گیا تو کیا سوچ رہا تھا. امیر رسول نے تیرے ذہن سے سارا نکال دیا. پھر مجھے غوث پاک کا پتہ چلا. غوث پاک کی بات علماء کرام سے سنی کہ آپ اپنے مرید کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں نا وہ مرید کہنے لگا آج کوئی آ ہی نہیں رہا. ایک دم لوگ آنے شروع ہو گئے, کوئی ادنا راش پہ آ گیا. انتے بڑی دیر فرمایا ایک جگہ تھے تیرا ہے. تو میں نے کہا امیر رسول نے میرے دل سے ڈر نکال کے چل آجا پہلے ملاقات کر لو باقی کام پھر صحیح. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. امیر رسول کی باتیں الحمدللہ ہم جتنے ہیں بہت زیادہ کر سکتے ہیں. امیر رسول کا ہر دن ہمارا ان کی کرامتیں ہی ہیں. اور امیر رسول کا مین جو ہے وہ اندر کی صفائی کی جو ہے تقدو ہے. کرامتیں تو امیر رسول کی ہم سب کرامت ہی ہیں, لیکن ان کا جو مین ہے مدی نامات کا جو رسالہ ہے وہ ہمارے اندر کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے. اور پیر جو ہے ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ اندر سے یہ صاف ہو جائے, ہمارا باطن صاف ہو جائے. غیبت چغلی وغیرہ اس کے خلاف امیر رسول نے جنگ جاری رکھی ہوئی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.